مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اور مقطع مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن سبحان اللہ سبحان اللہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن ارے جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر چھوڑ کر چھوڑ کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ سامعین محترم، بڑے ہی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر سرکار کی سعادت حاصل کر رہے تھے عالم اسلام کے عظیم ثنا خان دنیا نعت کے نیر تابہ الحاج شبیر احمد گوندل صاحب۔ سامعین محترم، ہماری خوشبختی ہے ہم اس آستانے پر ذکر سرکار کی اس پر نور محفل میں حاضر ہیں اور اس کی سرپرستی صدارت آفتاب ولایت ولی کامل پیر طریقت حضرت قبلہ حافظ پیر سید ولی حسین شاہ صاحب المعروف حضور قبلہ ابواللہ شاہ سرکار دامت برکاتہم القدسیہ فرما رہے ہیں۔ حضور پیر صاحب کی نظر ایک شعر ہے کہ نور رسول پاک سے حسن و حسین ملے، نور رسول پاک سے حسن و حسین ملے، یونس ہم خوش ہوئے کہ ہمیں پیر سید ولی حسین ملے۔ آپ کتنے خوشبخت ہیں، اپنے مرشد کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ذکر سرکار بھی سن رہے ہیں۔ سامعین محترم، میرے ایوان میں بہت بڑی علمی شخصیت، عالم اسلام کی علمی مذہبی اسکالر شخصیت، استاذ العلماء، فخر اہل سنت، نازش اہل سنت، محسن اہل سنت، جناب بحر العلوم حضور قبلہ حضرت علامہ رضا جی جی رضا صاحب ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حضرت علامہ مولانا رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم القدسیہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلب و روح کو طہارت عطا فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کرے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ڈھلتی ہوئی رات ہے، اپنے دامن کو پسار کے رسالت کا اقرار کرے۔ نعرہ رسالت رسالت رسالت، نعرہ حیدری۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔
قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے سبحان اللہ، رب کے محبوب سبحان اللہ، نائب غیور مالک رقاب امم فخر ارض و عجم والی کون و مکان سبحان اللہ، سید انس و جان سرور لالا رخاں سبحان نیر تاباں سبحان نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالا جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل سبحان اللہ، باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ سبحان اللہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام حضرات سامعین، بالخصوص صدر مجلس حاضر پیر طریقت رہبر شریعت عالی مرتبت حضرت قبلہ پیر سید بلے شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ و عملہ عمرہ و شرفہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رات ڈھل رہی ہے اور میں چند ایک باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا۔ دعا کریں اللہ میری زبان کو قدس پاک کی اس محفل نور میں حق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سورۃ العصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں لو تدبر الناس علی هذه السورہ لواسعتهم، اگر لوگ قرآن مجید کی صرف کسی ایک سورت پہ غور و تدبر کر لیں تو وہ ان کے دین و دنیا کی بہتری کی ضمانت ہے۔ حضرت عبید بن حفص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کو امام طبرانی نے اپنی موجب میں لکھا ہے کہ مکے میں دو صحابی ایسے تھے جب بھی ملاقات کرتے جدا ہونے سے قبل سورۃ العصر کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بظاہر مختصر ترین صورت ہے لیکن اپنے دامن میں معنویت کا ایک جہاں سموئے ہوئے۔ آغاز قسم سے کیا جا رہا ہے اور قسم بھی عصر کی۔ امام غازی جیسے شخص نے اس کے 4 معنی بیان کیے اور امام غازی کسی معمولی شخص کا نام نہیں۔ مرشد اقبال رومی امام غازی کے بارے لکھتے ہیں گرب استدلال کار دی بدے فخر راضی رازدار دی بدے۔ استدلال کا شہنشاہ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ عصر سے مراد مطلق زمانہ ہے، قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی معنی منقول ہیں، کیونکہ زمانہ اس بات پر اس حقیقت کا خود گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ زمانے نے شاہوں کے تخت پھٹتے ہوئے دیکھے ہیں اور تاج و تخت الٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت عصر کا وقت کہلاتا ہے۔ عصر کے وقت کی قسم فرما کر غافل انسان کو تنبیہ کی گئی، کیونکہ جب وقت عصر پہ چلا جائے تو بہت جلد غروب ہو جاتا ہے۔
میاں صاحب فرماتے ہیں دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا، تو فرمایا قسم ہے عصر کے وقت کی انسان خسارے میں۔ تیسرا معنی امام راضی نے یہ بیان کیا کہ عصر سے مراد نماز عصر ہی ہے، اور نماز عصر کی اہمیت کے پیش نظر اس کی قسم فرمائی گئی۔ صلاۃ الوسطیٰ کے نام سے قرآن مجید میں صلاۃ العصر کی خصوصیت کے ساتھ تاکید ارشاد فرمائی گئی۔ چوتھا معنی جس کو امام راضی بھی بیان کیا اور امام قرطبی نے بھی، وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد زمانہ مطلق نہیں بلکہ زمانہ خاص ہے، اور وہ ہے محبوب کا زمانہ۔ کہا محبوب قسم تیرے زمانہ ہنسی کی انسان خسارے میں ہے۔ اور امام راضی نے اس پر جو دلیل دی وہ بھی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں سورۃ البلد میں اللہ نے محبوب کے مکان کی قسم فرمائی، تو سورۃ العصر میں محبوب کے زمان کی قسم فرمائی، تو گویا ارشاد کیا محبوب تیرے مکان کی بھی قسم تیرے زمان کی بھی قسم۔ سبحان اللہ۔ سورۃ البلد میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر خوش خصال کی، یعنی مکہ المکرمہ کی۔ چونکہ یہ سورت مکی ہے تو حاذا کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو لا محالہ حاذا سے مراد شہر مکہ ہی ہے۔ شہر مکہ کی قسم کیوں فرمائی؟ یہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور یہ عزتوں کا بہت بڑا حوالہ ہے۔ ہر کونا، ہر گوشہ، ہر دیوار، ہر سمت، ہر جہت برکتوں سے مالا مال۔ رکن یمانی ہو یا رکن اسود، رکن شامی ہو یا رکن عراقی، سقف بیت اللہ ہو یا کہ میزاب رحمت، ملتزم ہو یا کہ مستجاب، مستجار ہو یا کہ حتیم، ایک ایک کونا اور ایک ایک گوشہ برکتوں سے مالا مال ہے۔ سبحان اللہ اللہ۔ کی جنوبی دیوار جس کو مستجار کہتے ہیں، جب زائر یہاں سے گزرتے ہوئے دعا مانگتا ہے 70,000 فرشتے اس دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔